السلام علیکم، میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر۔ بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلے تھے، لیکن ان کو ذلت اور عذابوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیوں تمام قومیں بنی اسرائیل پر مظالم ڈالتے تھے؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات کیسے ملی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا خاص فضل اور کرم تھا، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن بنی اسرائیل کے سرکش اور نافرمان لوگوں کی فطرت میں دھوکہ بازی، منافقت اور غرور شامل تھا۔ ان کے خیال میں یہ واحد اللہ کی قوم ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہے، باقی تمام قومیں حقیر ہیں اور تمام قوموں کو بنی اسرائیل کا غلام ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس رویے کی وجہ سے ہی انہوں نے کئی بار نبیوں اور پیغمبروں کا انکار کیا، ان کی نافرمانی کی، ان سے منافقت کی، اللہ، اس کے رسول اور نبیوں کو دھوکہ دیا۔ ان کے اسی غرور اور تکبر نے دوسری قوموں کو یہودیوں کا دشمن بنا دیا۔ دوسری قومیں بنی اسرائیل پر سخت سے سخت مظالم ڈالتے اور یہودیوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے بھی یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے جو فرعون کی حکومت کو تباہ کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر مزید ظلم ڈھائے اور ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی بڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل اور فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام پر مظالم شروع کیے، عہد شکنیاں کی، دھوکے دیے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگے۔ بنی اسرائیل اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑے بڑے عذاب نازل کیے۔ اللہ نے ان پر طوفان، بارش کا عذاب نازل کیا، ان کے گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر دیا، ان کی زندگی بدتر کر دی۔ تنگ آ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہوا تو زمین زرخیز ہو گئی، فصل وافر مقدار میں اگنے لگی، اتنی خوشحالی ہوئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت تھی، اور اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا، لیکن یہ مسلسل نافرمانی اور سرکشی کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا جنہوں نے تمام فصل، حتیٰ کہ ان سرکشوں کے گھروں کی لکڑیوں کو بھی کھا کر تباہ کر دیا۔ ان نافرمانوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ختم ہوا تو یہ کہنے لگے کہ جو پھل اور سبزیاں موجود ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ایمان نہیں لائے۔ جب ان کا تکبر اور اہل ایمان پر ظلم بڑھ کر شدید ہو گیا تو اللہ نے ان پھلوں اور فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا کیے جو ان کے اناج اور فصلوں کو چٹ کر گئی، یہاں تک کہ ان کے جسم کو کھانے لگ گئے۔ اس کے بعد ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا جس سے ان کا جینا حرام ہو گیا۔ اسی طرح ان پر خون کا عذاب نازل ہوا، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون ہو جاتا، اور یہ نافرمان نہ کچھ کھانے اور نہ پینے کے قابل رہے۔ لیکن ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، دعا کروائی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ان یہودیوں کی فطرت میں شروع سے ہی منافقت، دھوکہ، ظلم، عہد شکنی، غرور اور تکبر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا بڑا عذاب ان پر نازل ہوا اور تمام سرکش فرعون سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ سرکش فرعونیوں کا دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد کیسے نافرمان منافق یہودی قوم وجود میں آئی، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔